حضرات گرامی وقار خطیب البراہین حضرت علامہ مولانا الحیات صوفی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر میں ایک مختصر تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، یعنی ایک مختصر وظیفہ، اسے آپ سماعت فرما لیں۔ اس وقت ظاہر ہے چاروں طرف مصیبتوں تکلیفوں کا بظاہر دور دورہ ہے، اور یہاں یہ مصیبت، یہاں یہ تکلیف، ایسے موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ ذکر الہی ہی سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں حدیث پاک کی کئی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اب ترغیب و ترہیب کا مطالعہ تھا تو اس میں بھی عربی متن میں، اردو میں جو ترجمہ ہے اس میں تو الفاظ کچھ الگ ہیں، لیکن عربی متن دیکھا گیا اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا ہی، لیکن آگے کے یہ جملے آپ ضرور یاد کر لیں، اپنے گھر والوں، بچوں کو بھی، خواتین کو بھی یاد کرائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ۔ اہل علم یہاں موجود ہیں اس لیے بھی عرض کر دوں، حدیث کی بعض کتابوں میں منجا ہے نون کے ساتھ، اور الترغیب میں ملجا ہے، تو ملجا اور منجا مطلب دونوں کا مفہوم تقریباً ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، تو اس لیے ولا منجا اگر کوئی پڑھے گا تو بھی ٹھیک ہے، ولا ملجا پڑھے گا تو بھی ٹھیک ہے۔ میں صرف لام ہی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ، ہے نا، الیہ تو سانس ٹوٹی تو الیہ، آپ سمجھتے ہیں نا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو اسے کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتوں کے 70 دروازوں کو بند فرما دے گا، اور اس میں فرمایا گیا کہ سب سے آسان تر دروازہ، سب سے آسان تر دروازہ جو بند ہوں گے دروازے مصیبتوں کے، اس میں غربت و افلاس کا بھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ پاک غربت و افلاس کے دروازے کو بھی بند فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کثرت سے پڑھنے والے پر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو اس میں اور بھی علماء سے میری بات ہوئی کہ الفاظ کی تبدیلی تھی، اس کے لیے مولانا عباس صاحب ٹانڈا وغیرہ میں، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ بہت اکثیر عمل ہے، فرمایا گیا ہے نا، جو محدثین کرام وقت پہ حدیثیں پڑھاتے ہیں انہوں نے بھی بتایا، تو اسے آپ ضرور یاد کر لیں۔ میں نے اس کی شرح مرقات کے حوالے سے پڑھی تو اس میں فرمایا گیا کہ اللہ اس کے عامل کو مال کا بھی غنی کر دے گا، دل کا بھی غنی کر دے گا، اور آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی مال کا غنی نہ بھی رہا تو دل کا غنی تو رہے گا ہی، فرمایا گیا ہے نا۔ پھر آپ ایک بار سماعت فرما لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ، ولا ملجا ولا منجا دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، صرف یہ فرق ہے حدیث پاک کی کتابوں میں، لیکن مفہوم دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے۔ ولا ملجا من اللہ الا الیہ، ارے کم سے کم ایک تسبیح 100 بار پڑھنے کو کیا دیر لگے گی، ہے نا بھائی؟ تو اسے ضرور یاد کریں۔ میں تو کہتا ہوں صوفی صاحب علیہ الرحمہ کے عرس کے موقع پر ایک تحفہ سمجھ کر کے آپ اسے لے کر کے جائیں، خود بھی یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرائیں۔ اللہ پاک اس کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔